بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب قرآن کے سارے نسخے جلا دیے گئے، رشیا میں جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو قرآن مقدس کے سارے نسخے نظر آتش کر دیے گئے، اذان اور عبادات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بڑے منظم اور سرکاری سطح پر رشیا میں یہ اعلان کر دیا گیا جس کے پاس سے بھی قرآن کے نسخے برآمد ہوئے اسے تخت زار پر لٹکا دیا جائے گا۔ 70 سال تک رشین مسلمانوں نے نہ قرآن دیکھا نہ قرآن پڑھانے والوں کو دیکھا، لیکن اس حال میں اللہ نے قرآن کی حفاظت ایسے فرمائی۔ جو مسلمان دیکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے وہ اب ایک دوسرے سے زبانی قرآن یاد کر رہے تھے۔ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سفر نامہ لاہور تا سمرقند و بخارا میں لکھتے ہیں، جب سمرقند و بخارا روس سے علیحدہ ہوئے، جب یہ ریاستیں آزاد ہو گئی، سمرقند و بخارا کا سفر کیا، مجھے ایک ایسی جگہ دکھائی گئی جس کے متعلق کہا گیا جب رشیا میں کمیونسٹ انقلاب آیا اس کے بعد اس جگہ ایک شراب خانہ کھولا گیا۔ اریاں تصاویر اس کے اندر لگائی گئی، بظاہر یہاں آنے والے کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ شراب خانہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خفیہ حال بنایا گیا۔ اس حال میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 6 ماہ کا ساز و سامان اس حال میں رکھ دیا جاتا اور پھر بند کر دیا جاتا تھا۔ جو بچہ قرآن سے ناشنا ہو کر باہر سے اندر جاتا تھا، کچھ عرصے بعد وہی بچہ اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر کے اندر سے باہر آتا تھا۔ رشین کی قرآن سے نفرت، قرآن کو جلانے کے باوجود بھی اللہ نے قرآن کو ایسے محفوظ رکھا کہ وہ بچوں کے سینوں میں سمٹتا گیا۔ اسی سفر نامے میں دل کو تڑپا دینے والا ایک اور واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا تاشکند جانے کا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ کچھ علماء بھی تھے۔ رستے میں ہمیں ایک روسی مسلمان خاتون ملی۔ ہمیں دیکھ کر بعد السلام دعا کہا کہ آپ کے پاس قرآن کا نسخہ ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں ہمارے ایک ساتھی کے پاس جیب سائز کا قرآن تھا، نکال کر اس خاتون کو دیا۔ وہ دیوانہ وار قرآن کو چومنے لگی، کبھی قرآن کریم کو آنکھوں سے لگاتی، کبھی ہونٹوں سے چومتی، کبھی رخسار پہ ملتی، کبھی قرآن کو کھول کر اس کی سطروں کو چومتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی موتی جھڑ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ گویا کوئی بچھڑا ہوا شخص برسوں بعد اپنے محبوب کو گلے لگا رہا ہو۔ اس خاتون کی قرآن سے اس قدر والہانہ محبت دیکھ کر رہا نہ گیا۔ پوچھا بہن بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ خاتون کہنے لگی 39 سال ہو گئے ہیں، قرآن کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، والدین سے سنا تھا قرآن کے بارے میں لیکن دیکھا نہیں تھا۔ خواہش تھی دیکھوں تو صحیح جو قرآن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا تھا وہ ہے کیسا۔ آج جب پہلی بار قرآن کا نسخہ دیکھا تو اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکی۔ ہاتھ میں لیتے ہی اس کی روحانیت میرے روح تک سر کر گئی۔ جب ایک نسخہ بھی قرآن کا مرتدوں نے باقی نہ چھوڑا، پھر بھی اللہ نے قرآن کی حفاظت ایسے فرمائی تھی۔ مزید دل کی دنیا منور کر دینے والا ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا ایک دوست جو کہ انجینئر تھا، ٹریڈنگ کے لیے رشیا کے ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی تلاش کرنے لگا۔ معلوم ہوا مساجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں علی الاعلان اذان اور نماز دونوں پہ پابندی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہوا یا اذان دیتا ہوا پکڑا گیا اسے پھانسی دی جاتی ہے۔ یہاں صرف 2 مساجد کھلی ہیں، وہ بھی صرف سیر و تفریح کے لیے، عبادت نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں میں گیا ایک مسجد میں اور چھپ کر ایک کونے میں نماز پڑھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ بچہ اور دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، میں اس بچے کے ساتھ اس کے والد کے پاس پہنچا۔ ان کے چہرے پہ خوف آیا تھا، مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کہنے لگے شکر مناؤ تمہیں ابھی تک کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، ورنہ اب تک تمہارا پتہ نہیں کیا حال ہو چکا ہوتا۔ میں نے ان سے کہا یہ تو بتاؤ پھر آپ لوگ قرآن کیسے سیکھتے ہو اور آپ کے بچے تو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہوتے ہوں گے۔ وہ شخص کہنے لگا ایسا بالکل نہیں ہے، میرے اس بچے کو قرآن زبانی یاد ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے پاس جیب سائز قرآن تھا، نکالا، ایک آیت پہ انگلی رکھی، بچے سے کہا پڑھو یہاں سے۔ بچہ ٹکٹکی باندھ کر حیرت زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا لیکن قرآن پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ باپ کہتا ہے کہ حافظ ہے لیکن اسے ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پھر میری زبان سے اچانک قرآن کی یاد جاری ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی۔
جب بچے نے زبانی سائنس سے آگے پڑھنا شروع کیا، بچے کا والد کہنے لگا، رشیا میں اگرچہ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، قرآن پہ پابندی لگا دی گئی ہے، مگر ہمارے یہاں جو پرانے لوگ ہیں، قاری، حافظ یا عالم، اب یہ لوگ کوئی زراعت کا کام کرتا ہے، کوئی درزی کا، کوئی مکینک کا، کوئی دیگر شعبے سے وابستہ ہے، ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس کام کرنے اور سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ بچوں کو کام بھی سکھاتے ہیں، ساتھ ساتھ زبانی قرآن بھی یاد کرواتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے صرف زبانی قرآن سنا اور یاد کیا ہے، دیکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیکھ کر میرے بچے کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا لکھا ہے، اور جب آپ نے زبانی آیت پڑھی تو یہ آپ کو سنانا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! سوچئے، رشین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قرآن جلا بھی دیے، پابندی بھی لگا دی، لیکن پھر بھی قرآن کو مٹا نہ سکے۔ مٹاتے تو کیسے؟ اس کی حفاظت کا بیڑا میرے رب نے جو اٹھا رکھا ہے۔ آج اگر سویڈن میں قرآن کو جلا کر وہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں ہم قرآن کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ ان بدبختوں کی بھول ہے۔ میرے رب نے تب بھی قرآن کی حفاظت فرمائی جب رشیا نے سارے نسخے جلا دیے، ایک نسخہ بھی باقی نہ چھوڑا تھا۔ آج تو قرآن ہر دوسرے مسلمان کے سینے میں زندہ و جاوید ہے۔ تم ہمارے سینوں سے اس قرآن کو کیسے مٹاؤ گے؟ سمرقند و بخارا نے جب آزادی ریاست کا وجود پایا تو سمجھے اتنا عرصہ غلامی کی زندگی اور قرآن سے لا تعلقی کی زندگی بسر کی ہے۔ لوگوں کو قرآن بھول گیا ہوگا، نئی نسل کو قرآن کا پتہ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا سرکاری سطح پہ ایک کانفرنس منعقد کی گئی، اعلان کیا گیا جو بھی قرآن کا قاری حافظ ہے وہ اپنی درخواست جمع کروائے تاکہ سمرقند و بخارا میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا شاید 50، 100 یا 200 بندے ہی بمشکل نکلیں گے، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے 2 دن میں 14,000 درخواستیں ان کے پاس جمع ہو چکی تھیں۔ میرے رب نے تب بھی رشین سے ایسے حفاظت فرمائی تھی اپنے قرآن کی، اور اس کے بعد بھی وہی اس کتاب کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اس نے عالی الاعلان کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔